یہ 711 ء کا واقعہ ہے جب اس نے افریقہ فتح کرنے کے بعد عربوں اور برجوں کے ساتھ سمندر کے اس پار کا علاقہ فتح کرنا تھا۔ آبنائی کا وہ علاقہ فتح کرنا اس کی خواہش، اس سے قبل کہ وہ فوج کی صفوں کو ترتیب دیتا اور جنگ کا آغاز کرتا، اس نے بھانپ لیا تھا کہ کچھ سپہ سالار، جرنیل اور سپاہی اس مہم کو ناقابل فتح سمجھ رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں کہ اس میں ان کی موت واقع نہ ہو جائے۔ لہٰذا اس نے تمام کشتیوں کو نذر آتش کر دینے کا حکم دیا اور اس کے ساتھ ایک عظیم الفاظ پر مشتمل تقریر کی کہ اے اللہ کے شیرو، اے میرے بہادرو، یاد رکھو تمہارے پیچھے دشمن، تمہارے سامنے دشمن ہے اور پیچھے سمندر، تمہارے سامنے بھی موت ہے اور تمہارے پیچھے بھی موت، تو کیوں ایسا نہ ہو کہ تم جمع مردی سے لڑو اور پیچھے نہ ہٹو اور دشمن کے حواس فتح ہو جائیں اور فتح ہمارا مقدر ہو۔ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ طارق بن زیاد تھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم طارق بن زیاد کی زندگی پر بات کریں گے کہ وہ کس طرح ایک عظیم جرنیل بنے اور کس طرح انہوں نے ہسپانیہ یعنی اسپین کو فتح کیا۔ تاریخ کا ایک بہت بڑا فاتح طارق بن زیاد شہادت کے جذبے سے سرشار نوجوان اپنی سے 3 گنا بڑی فوج کے ساتھ لڑنے کا ارادہ رکھتا تھا اور ہسپانیہ کے شہنشاہ کے دانت کھٹے کیے۔ طارق بن زیاد زیادہ خدا پر بھروسہ رکھتے تھے اور موت کو حق سمجھتے تھے۔ طارق بن زیاد کے آباء و اجداد نے مالی افریقہ میں پناہ لی۔ اسپین میں حکومت اپنے رسم و رواج پر تھی۔ اسپین پر کوئی 100 سال تک کسی نے حملہ نہیں کیا تھا۔ وہاں کے حکمران سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ کوئی خاص طاقت ہے، اسی لیے وہ کبھی مغلوب نہیں ہو سکے۔ انہی دنوں راجہ داہر نے سندھ پر قبضہ جمائے رکھا تھا اور محمد بن قاسم اس کے ساتھ تگودو میں شامل تھے۔ یہ وہ وقت تھا کہ اسپین پر حملہ ناگزیر تھا، مگر خلیفہ وقت نے مظلوموں کے لیے اسلامی لشکر روانہ کرنے کا حکم دیا۔ موسیٰ بن نصیر کی سربراہی میں لشکر اس اہم مہم کے لیے 7000 سپاہیوں پر مشتمل روانہ ہوا۔ موسیٰ بن نصیر نے اس موقع پر اپنا فیصلہ کیا اور ایسا فیصلہ کیا جو تاریخ رقم کر دینے والا ہے۔ انہوں نے لشکر کا سربراہ اور سپہ سالار ایک نوعمر مسلمان آزاد کردہ غلام طارق بن زیاد کو سپہ سالار منتخب فرمایا۔ اس فیصلے نے دنیا کی آنکھیں کھول دی۔ طارق بن زیاد نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسپین کی فتح کے لیے طارق بن زیاد کو سمندر عبور کرنا تھا۔ اسپین کے ساحل پر جہاں اس لشکر نے قیام کیا اس کا نام جبل الطارق پڑ گیا۔ طارق بن زیاد نے ایک خواب دیکھا۔ جب اسلامی فوج ساحل پر اترا، طارق بن زیاد نے ایمان افروز بیان کیا اور اپنی کشتیاں جلا دینے کا حکم دیا۔ یہ کام وہی شخص کر سکتا تھا جس کا مکمل ایمان اپنے اللہ پر ہو۔ طارق بن زیاد اجنبی جگہ پر ظلم کے خلاف کھڑا ہوا تھا اور پوری ہمت و جرت کے ساتھ اسلامی لشکر کی سربراہی میں ان پر ٹوٹ پڑے۔ یہ دانش مندی کا فیصلہ تھا۔ اسلامی لشکر کا ہر سپاہی جان چکا تھا کہ ہمیں اسپین فتح کرنا ہے اور ہمارے پاس 2 راستے ہیں، ایک موت کا اور دوسرا فتح کا۔ تو ہر سپاہی کے دل میں صرف ایک ہی امید تھی اور فتح کی تھی۔ اسپانی فوج کے سربراہ نے جب مسلمانوں کی قلیل تعداد دیکھی تو وہ گھمنڈ میں پڑ گیا۔ تدمیر نے سوچا کہ اس لشکر کو ختم کرنا بہت آسان ہے، مگر تدمیر کی تمام تدابیریں غلط ثابت ہو چکی تھیں۔ جب مسلمانوں نے تیر اندازی کے جوہر دکھائے اور دشمن کے دانت کھٹے کر دیے، سپہ سالار طارق بن زیاد دشمن پر ٹوٹ پڑے اور دشمن الٹے پاؤں بھاگا۔ وہ تدمیر جو پہلے جیت کے نشے میں چور تھا، وہ موت کے ڈر سے بھاگ چکا تھا۔ جب تدمیر کی بری شکست ہوئی تو مسلمانوں نے اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے۔ اس لڑائی کے بعد مسلمانوں کا ڈر عیسائیوں کے دل و دماغ میں بیٹھ چکا تھا۔ تدمیر نے اپنے بادشاہ کو اس حملے سے آگاہ کیا۔ اسپین کے لوگوں کو مسلمانوں کا کچھ علم نہ تھا۔ بادشاہ راڈرک اور اس کی فوج شکست لفظ کو نہیں جانتے تھے۔ تدمیر کی شکست نے بادشاہ راڈرک کو غصے میں اضافہ کیا۔ مسلمانوں کے پاس اسلحے کی تعداد بھی کم تھی، کچھ کے پاس لاٹھیاں تھیں۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو طارق بن زیاد نے کہا، اے اللہ کے سپاہیوں، اے میرے شیرو، تمہاری جرت دیکھ کر ہر کوئی حیران ہے۔ ہم یہاں ظالم کے خاتمے کے لیے آئے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے اس جہاد پر نکلے ہیں، نہ کہ مال و دولت کے لیے۔ انہوں نے اپنی فوج سے خطاب میں قرآنی آیات کا ذکر فرمایا۔ اسلامی لشکر نے اپنے سپہ سالار کا خطاب سنا تو پرجوش ہو کر نعرے تکبیر بلند کیا اور اپنے دشمن کی جانب بڑھے۔ راڈرک اپنی خوبصورت بگی میں صفے پر بیٹھا بڑی حقارت سے مسلمانوں کو دیکھ رہا تھا۔ اتنی دیر میں لشکر ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے۔ 1 لاکھ سے زائد دشمن کا مقابلہ، 7000 فوج آمنے سامنے تھے۔
جنگ شروع ہوئی تو طارق بن زیاد نے 3 بار نعرہ تکبیر بلند کیا اور دشمن پر حملہ آور ہوئے۔ دونوں طرف سے خوب جوش سے جنگ جاری تھی۔ ایک مسلمان 7 عیسائیوں پر حاوی تھا۔ اللہ کی نصرت مسلمانوں کے ساتھ تھی۔ غزوہ بدر کی طرح اس جنگ میں بھی مسلمان کافروں پر حاوی تھے۔ کفر کے خلاف طارق بن زیاد کو ایک بڑی فتح حاصل ہوئی۔ راڈرک اپنی موت کے خوف سے جہاں سے بھاگا۔ مسلمانوں کو اس فتح پر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئے، اور وہ وقت بھی آیا جب اندلس اسپین مکمل طور پر فتح ہوا اور مسلمانوں کے ماتحت رہا۔ وہاں کے مظلوم اسلام کے احسان مند ہوئے، اور وہاں مسلمانوں کے ہلاک نے اسلام کی تعداد میں اضافہ فرمایا۔ طارق بن زیاد نے پورا اسپین فتح کرنے کے بعد موسیٰ بن نصیر کو پیغام بھیجا کہ وہ پورا یورپ فتح کرنا چاہتے ہیں، مگر اسے خلیفہ ولید بن عبد الملک کی جانب سے اجازت نہ مل سکی۔ ولید بن عبد الملک کے اچانک وفات کے بعد دمشق میں موجود ان دونوں پر بہت ظلم سہنا پڑ گیا۔ سلیمان بن عبد الملک نے ہر شخص کے ساتھ دشمنی پالی تھی۔ سلیمان نے دونوں کو گرفتار کیا اور دیگر فاتحین کے ساتھ ناروا سلوک رکھا۔ طارق بن زیاد کی فتح کردہ اسپین کافی عرصے مسلمانوں کے ماتحت رہا۔ 800 سال تک وہ مسلمانوں کی انڈر کمانڈ رہا، مگر اسپین کے فاتح طارق بن زیاد اس کے آخری وقت میں بہت زیادہ ظلم سہنا پڑا، مگر تاریخ آج بھی اس کو سنہری حروف میں لکھ چکی ہے، اور اسپین کی فتح پر ہمیشہ طارق بن زیاد کو یاد رکھا جائے گا۔ مزید ایسی اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔